جب بھی آپ کسی بھی سوسائٹی کے جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں نا، مالدار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، سو ٹو سے جو چودھری لوگ ہیں، اگر آپ ان کے اگینسٹ کوئی بھی بات بولیں گے نا تو دے ووڈنٹ بیئر دیٹ، وہ نہیں جو ہے پسند کریں گے آپ کی بات سننا. ابھی ان کو نبوت نہیں ملی، لیکن پہلے سے ہی اتنے میریکلز ہوئے تھے ان کے ساتھ کہ پیپل یوز ٹو تھنک دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی از سم بڈی اسپیشل، کہ یہ جو ہے نا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. کہ جب سے تم لوگ چل رہے ہو نا، کوئی ایسا درخت نہیں ہے، کوئی ایسا پتھر نہیں ہے جن سے آپ گزرے ہیں یا یہ لڑکا گزرا ہے، بلکہ انہوں نے ان درخت نے اور پتھروں نے سجدو لہو، سجدہ کیا اس لڑکے کو. بکریاں چرایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کچھ پینیز کے لیے، کچھ روپیوں کے لیے میں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. دس واز آور پروفٹ. کہ جب سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، بولتے ہیں ہمارے پورے سفر میں دیکھتا کیا ہوں، ہم تو دھوپ میں جل رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیشہ ہم نے دیکھا ایک بادل ہے جو کہ سایہ کرتے ہوئے جو ہے ہمیشہ ان کے اوپر رہا. Now if you put this thing in one scenario، اگر ایک تو یہ سینیریو ہے. سیکنڈ سینیریو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارا مال بھی دیا ہوا ہے، آپ جو بھی آپ کے مائنڈ میں ایک وش آتی ہے، ڈیزائر آتی ہے، وہ آپ کو پرووائڈ بھی کر دی جاتی ہے. اس سے کیا ہے، آپ کی نمازیں بھی ضائع جاتی جا رہی ہیں، آپ برے کاموں میں بھی انوالوڈ ہیں. اگر آپ اسی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں، if you do the calculation، if you compare make a comparison، تو کون سی حالت زیادہ بہتر ہے؟ یعنی آپ کی آخرت جو ہے کس سینیریو میں بچتی ہے؟ پہلی والی میں. تو پرابلم یہ ہوتی ہے، ہم نا اپیرنٹلی چیزوں کو نا جج کر رہے ہوتے ہیں، اپیرنٹلی ہم جج کر رہے ہوتے ہیں. سو گیٹنگ بیک ٹو دا ٹاپک، کہ اللہ تعالیٰ تو انہ علیم بذات الصدور، اینڈ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز الا یعلم من خلق. کیا یعنی جس نے پیدا کیا ہے وہی نہیں جانے گا؟ یعنی تم اپنا دماغ استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ تو الا یعلم، تو یہ جو ہے کچھ چیزیں تھی آئی تھاٹ کہ آپ کے سامنے رکھوں، کہ یہ جو شرک ہے نا، شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لوگ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کریں، ٹھیک ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو یوز اینی لنک ان بٹوین. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنا رابطہ جو ہے، یعنی اپنا جو کنیکشن ہے، اپنا لنک ہے، اسٹرانگ کریں. اور اس کے حوالے سے کچھ لوگ تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں یار، یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، یہ شرک جو کر رہے ہیں، زنا میں لوگ انوالوڈ ہیں، چوری اور یعنی واٹ اینڈ واٹ ناٹ، ہر قسم کی برائی اس معاشرے میں تھی. تو اس میں سے 4 ایسے لوگ تھے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے نام رکھے تھے. ان میں سے 2 کے نام تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کم از کم آپ مجھے وہ تو بتائیں گے. Who were those people؟ ایک تو شخص وہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آخری کلاس میں، ٹھیک ہے، زید بن عمر بن نوفیل تھے. اور سیکنڈ وہ بندے ہیں ورقہ ابن نوفل، جن کے بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ ڈسکس کریں گے. دی ادر 2 پیپل ور عبید اللہ بن جحش تھے، عثمان ابن حویرث تھے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. یہ 4 بندے تھے. اچھا، پہلے 3 بندے جو ہیں نا، عثمان بن حویرث، عبید اللہ بن جحش اور ورقہ ابن نوفل، ان کو حنیفیین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. حنفیز نہیں، حنفی وہ ہوتا ہے جو حنفی فقہ کو فالو کر رہا ہوتا ہے. حنفی نہیں، حنیفیین، کہ جو ایک ہی اللہ پہ اور یعنی دین ابراہیم پر یعنی ڈٹے ہوئے تھے. they were following the deen of ابراہیم علیہ السلام. تو یعنی ڈھونڈتے اپنی کوشش انہوں نے جاری رکھی ہوئی تھی. تو کرتے کرتے جو ہے they used to travel، شام جاتے تھے. شام it used to be considered as a place of knowledge. وہاں پہ راہب ہوا کرتے تھے، پریسٹ ہوا کرتے تھے، جو یعنی جن کے پاس نالج ہوا کرتا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت سلیمان فارسی بھی جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جب اپنے شہر سے نکلے تھے تو وہ شام میں گئے تھے پتہ کرتے کرتے کہ وہ جو رسول نے آنا ہے، آخری رسول نے آنا ہے، وہ کہاں پہ نمودار ہوں گے، کہاں پہ وہ جو ہے آئیں گے. تو شام جو ہے وہ مرکز تھا. تو the first 3 people they went to شام، اور eventually they accepted یعنی کرسچینٹی. تو وہ عیسائیت انہوں نے قبول کر لی. عیسائیت اس وقت کچھ نہ کچھ اس میں ابھی آپ یہ کہہ لیں کہ شرک انوالو نہیں تھا. لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے، they were on توحید the people. تو اس کے بعد کیا ہوا، لیکن زید بن عمر ہم نے دیکھا سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کرسچینٹی بھی جو ہے اپناؤں گا نہیں، میں دین ابراہیمی پر ہی رہوں گا. اور
باقی 3 بندوں نے تو جو بھی کیا وہ ان کا پرسنل معاملہ تھا، لیکن زید جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی زبان جو ہے آواز بلند کی کہ نہیں یار جو تم لوگ کر رہے ہو، مکہ والوں کو یعنی ریٹیلیٹ کیا، جو تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو، دس از ناٹ رائٹ. تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے جب بھی آپ کسی بھی سوسائٹی کے جو اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں نا، مالدار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، سو ٹو سے جو چودھری لوگ ہیں، اگر آپ ان کے اگینسٹ کوئی بھی بات بولیں گے نا تو دے ووڈنٹ بیئر دیٹ، وہ نہیں جو ہے پسند کریں گے آپ کی بات سننا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جب مکہ کی بات کی جائے، مشرکین مکہ کی، مکہ ایک ٹریڈ ہب تھی، ٹھیک ہے، اٹ واز اے سینٹر پوائنٹ. وہاں پہ لوگ آ کے جو ہے بزنس کیا کرتے تھے. وہ کیسے کہ ساؤتھ، اگر ہم میپ دیکھیں نا تو ساؤتھ میں یمن تھا، تو یمن سے اب یمن کے ساتھ جو ہے وہ سمندر لگتا تھا، تو نیچے سے سارا سامان سٹاک جو یمن والے لوگ تھے اوپر لے کے آیا کرتے تھے مکہ تک، اور جو اوپر جو یعنی جو یمن سے سامان آیا کرتا تھا، یعنی انڈیا تو خیر نہیں تھا، ہند سے وہاں سے آتا تھا، تو یہ سامان اوپر لے کے جایا کرتے تھے مکہ میں جو ہے they used to stop there and from the north وہاں سے شام، یعنی شام اب یہ کہہ لیں کہ it was a gateway towards Europe، وہاں سے پھر یورپ آتا ہے، تو وہ جو نارتھ کا سامان تھا وہ نیچے لے کے آیا کرتے تھے، تو پھر وہ they used to trade. تو اب مکہ میں کیوں آ کے ٹریڈ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ وہاں کے سب کے جو بھی وہاں کا جو پورا خطہ تھا نا، ان کے بت وہاں پہ جو ہے انہوں نے، آپ یہ کہہ لیں سو ٹو سے انہوں نے ہوسٹیج کر کے رکھے ہوئے تھے. اچھا یار اگر تم نے ہمارے اب آپ جو سورہ قریش میں آتا ہے نا، لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مکہ والے نا یہ ان کا قافلہ جایا کرتا تھا، یعنی نیچے سے بھی اپنے یعنی سامان گڈز لے کے آئے اوپر، اور اوپر سے پھر نیچے لے کے آئے. حالانکہ اٹ واز ناٹ این ایزی ٹاسک. وائی؟ بیکاز ڈیورنگ دا لائن جو ان کا ہائی وے تھا، وہاں پہ ہائی وے روبرز بھی ہوا کرتے تھے، یعنی چور ہوا کرتے تھے. ان کا کام ہی یہ تھا، ان کا پروفیشن یہ تھا کہ کوئی بھی اگر قافلہ جا رہا ہے ہم نے مال اڑانا ہے. مکہ والوں کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ان کو پتہ اگر ہم نے جو ہے اگر ان کو ڈسٹرب کیا نا تو ہمارے بت ہاسٹیج رکھے ہوئے ہیں تو پھر ہم گڑبڑ ہو جائے گی. تو سبحان اللہ مکہ والوں کو یہ ایک، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ایڈوانٹیج تھا. اب مکہ والوں نے جب یہ سنا کہ یہ زید جو ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یہ بت پرستی اور تم یعنی غیر اللہ کے نام پہ جو تم یہ جو جانوروں کو ذبح کر رہے ہو یہ غلط ہے، اگر یہ بت یہاں سے نکل گئے تو ہمارے پاس کون پھر آئے گا، ہمیں کون سیفٹی پرووائڈ کرے گا. تو بائی ڈیفالٹ زید بن عمر کو پھر جو ہے ریٹیلیشن جو ہے ہی فیس دا ریٹیلیشن، اور پھر انہوں نے ظلم بھی کیا ان کے اوپر، ان کو مارا جاتا تھا. یہاں تک کہ جو ان کے انکل ہیں انہوں نے جو ہے زید پہ جو ہے ظلم کیا. تو ورقہ کی اگر بات کی جائے تو دیز یہ آپس میں دوست تھے، ورقہ بن نوفل اور زید بن عمر بڑے اچھے پکے دوست تھے. تو زید جب فوت ہو گئے، یعنی ہی واز مرڈرڈ ایکچولی، تو اس کے بعد ورقہ از دی اونلی ون ان مکہ میں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ رسول کب آئیں گے، اور وہ اپنی زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ انہوں نے جیسے میں نے بتایا کہ کرسچینٹی ایکسیپٹ کر لی تھی. تو اب ظاہر بات ہے ان کا کام یہ تھا کہ اپنا پڑھ رہے ہیں، اور ہی واز سو لرنڈ، ان کو صرف عربک میں عبور نہیں تھا بلکہ انہوں نے عبرانی جو ہیبریو ہے، ٹھیک ہے، جیوش لینگویج، ان کو یعنی انہوں نے وہ پڑھی اور اس میں باقاعدہ وہ لکھنا بھی شروع کر دیا. ہی یوزڈ ٹو رائٹ بکس ان ہیبریو. اور اب سیکنڈلی آپ کو میں نیکسٹ بتاتا ہوں کہ ورقہ ابن نوفل ہی واز دا کزن آف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بات کی جائے تو دیز ٹو ور کزنس. ورقہ ابن نوفل ابن اسد، ورقہ کے فادر نوفل تھے اور نوفل کے فادر اسد تھے، یعنی دا گرینڈ فادر آف ورقہ واز اسد. سملرلی حضرت خدیجہ کی اگر بات کی جائے، خدیجہ بنت خویلد بنت اسد، یعنی دونوں کے جو گرینڈ فادر تھے نا وہ ایک ہی تھے. تو یہ کزنس کہلائے جاتے ہیں. لیکن چونکہ جو ورقہ ہیں ان کے فادر نوفل، ان کے فادر کا نام نوفل تھا اور ان کے فادر کا نام خویلد تھا، یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ سب سے بڑے بیٹے تھے نوفل، اور جو خویلد تھے نا یہ سب سے چھوٹے بیٹے تھے. تو ان میں بڑا ایج ڈفرنس تھا. تو حضرت خدیجہ کی ایج میں اور ورقہ کی بھی ایج میں تقریباً 31 سال کا فرق تھا اپروکسیمیٹلی. تو ہی بیسیکلی یعنی ذات آپ سمجھ لیں کہ
ہی واز کنسیڈرڈ ایز انکل بیسیکلی, ٹھیک ہے, ان کے انکل کنسیڈر کیے جاتے تھے. رائٹ. حضرت ختیجہ کے جو فادر ہیں خویلد, مکہ میں پہلے کچھ جنگیں ہوئی تھی جن کو فجار کہتے ہیں, the wars of فجار, جہاں پہ بہت سارے جو مکہ والے تھے they lost their lives, اور جس کی وجہ سے حضرت ختیجہ کو بہت ساری جو ویلتھ تھی ان کو وراثت میں ملی, اینڈ شی واز ویری ویری رچ. مکہ کی یعنی امیر ترین خواتین میں ان کا جو ہے, لوگوں میں ان کا, بلکہ صرف خواتین میں نہیں, لوگوں میں, مردوں میں بھی ان کا شمار کیا جاتا تھا. اور ورقہ ابن نوفل یہ بھی قریش میں سے ہیں, اور آپ سمجھ لیں کہ قریش میں سے بھی ان کی لینیج ہے عامر ابن روحی, یہ ایک لینیج ہے, یہ یعنی ان کے ڈیسینڈنٹس میں سے تھے. اور عامر ابن روحی, ان سے اگر نیچے آئیں تو بنو عدی ان کا قبیلہ تھا, ان کا کلان تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے قبیلے کے سب سے بڑے تھے, ٹھیک ہے. ہی واز کنسیڈرڈ ایز اے نوبلسٹ پرسن آف ہز کلان, آف ہز ٹرائب. اور حضرت ختیجہ کی بھی اگر بات کی جائے, حضرت ختیجہ بھی شی واز ویری گڈ ان اخلاق, اور شی واز اے ویری پائس وومن, اور انہوں نے بھی کبھی جو ہے دور جاہلیت میں کبھی شرک اور کبھی اس قسم کی جو ہے کام نہیں کیے تھے. اصل میں تھا کیا, چونکہ یہ ایک ہی قبیلے سے تھے تو ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا تھا, ان کانٹیکسٹ اگر بات کی جائے, پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ ورقہ کی شادی حضرت ختیجہ سے ہوگی. لیکن چونکہ ورقہ ابن نوفل نے اب یہ کہہ لیں کہ وہ راہب بن چکے تھے, ہی ایکسیپٹڈ کرسچینٹی, تو انہوں نے دنیا کو چھوڑ ہی دیا تھا ایک حساب سے. یعنی ہی یوز ٹو ایٹ اونلی 1 meal in a day, صرف ایک دفعہ کا کھانا کھایا. so much so he left his family, جو بھی ان کو جو وراثت میں پیسے آئے تھے مال آیا تھا, وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا. کہتے کہ مجھے مال کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور سب سے الگ ہو گئے, بڑی سادہ زندگی انہوں نے گزاری, اور اکیلے ہی اپنے لکھو کتابت میں, اپنی عبادت میں وہ مصروف رہتے تھے. اسی لیے ورقہ ابن نوفل کو ریٹیلیشن فیس نہیں کرنی پڑی, وہ بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے. اچھا, ہوا کیا کہ چونکہ یہ پڑھے لکھے تھے, اور ہی واز اے ڈریم انٹرپریٹر ایز ویل, لوگ جو ہیں ان سے خوابوں کی تعبیر پوچھا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اور حضرت ختیجہ نے ایک بار ان کو خواب آیا, تو وہ پوچھنے کے لیے جب ورقہ کے پاس ہی کہتی ہیں کہ آئی سو اے ڈریم, میں نے ایک ڈریم دیکھا ہے, خواب دیکھا ہے, اور میں دیکھتی کیا ہوں کہ دا سن از سیٹنگ ان مائی ہاؤس, کہ جو سورج ہے غروب ہو رہا ہے میرے گھر کے اوپر, اس کا آپ کیا تعبیر بتاتے ہیں؟ تو ورقہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ول بی میریڈ ٹو اے ویری نوبل پرسن, ایک بہت ہی اچھے آدمی کے ساتھ آپ کی شادی ہوگی, یا آپ کی شادی کسی نبی کے ساتھ ہوگی. تو یہ انہوں نے انٹرپریٹیشن بتائی تھی ان کے خواب کی. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کی جائے ابھی ان کو نبوت نہیں ملی, لیکن پہلے سے ہی اتنے میریکلز ہوئے تھے ان کے ساتھ کہ پیپل یوز ٹو تھنک دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی از سم بڈی اسپیشل, کہ یہ جو ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو ابو لہب نے, جو کہ ان کے چچا ہیں, اینڈ ہی واز اے نیبر آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز ویل, تو انہوں نے ہی وینٹ اینڈ ہی سلاٹرڈ شیپ, اور سب کو بانٹی. کیوں؟ کیونکہ نریشنز بتاتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے, پیپل سو اے لائٹ کمنگ آؤٹ آف دا ووم آف آمینہ, تو یعنی پیپل ور ایکسپیرینسنگ دا میریکلز آلریڈی. اور اسی طرح ورقہ ابن نوفل بھی جو ہے, یعنی چونکہ وہ پڑھتے بھی تھے, ان کی کتابوں میں کوئی نہ کوئی جو ہے آپ پروفیسیز جو ہے ہوں گی, ہی یوز ٹو تھنک ایز ویل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی از سم بڈی اسپیشل. ایک دفعہ ہوا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ, ہی واز اے ینگ بوائے, تقریباً ان کی عمر ہوگی 12 13 14 سال کی عمر کے ہوں گے. وہ ایک بار جو ہے ابو طالب کے ساتھ گئے شام میں کسی بزنس کے سلسلے میں. اچھا, وہ جا رہے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک راہب, وہاں کا جو لوکل راہب ہے, وہ ان کو فالو کر رہا تھا ابو طالب کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یعنی جاتے جاتے پوچھتا یہ ہے کہ یہ محمد, یہ جو لڑکا, یعنی ہو از دس گائے, یہ لڑکا کون ہے؟ تو ابو طالب کہتے ہیں ہی از مائی سن انا ابی, میں ان کے فادر, میں اس لڑکے کا یعنی فادر ہوں. تو وہ پریسٹ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا, تم اس کے فادر نہیں ہو. تو ابو طالب جو ہے بڑے سرپرائز ہوئے, کیا معاملہ چل رہا ہے, کیا ماجرا ہے؟
تو کہتے ہیں کہ واٹ از دا ایشو, کیا پرابلم کیا؟ کہتے ہیں کہ جب سے تم لوگ چل رہے ہو نا, کوئی ایسا درخت نہیں ہے, کوئی ایسا پتھر نہیں ہے جن سے آپ گزرے ہیں یا یہ لڑکا گزرا ہے, بلکہ انہوں نے, ان درخت نے اور پتھروں نے سجدوا لہ, سجدہ کیا اس لڑکے کو. تو ابو طالب پہلے ہی واز آلریڈی ان شاک, اور پھر کہتے ہیں یہ کیسی بات کر رہا ہے, اور پھر پوچھتا ہے, راہب پوچھتا ہے کہ تم اس لڑکے کو کہاں لے کے جا رہے ہو. اچھا, اس کو یہ پتہ کیسے چلا؟ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پہ نا خاتم النبوہ ہے, دا سیل آف دا پروفٹس, یہ دیکھ لی تھی. ابو طالب کو تو نہیں پتا تھا. اب جن بندوں, یعنی جو the people who were learned, they knew کہ they know there is something special going on. تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں اس کو بازار میں لے کے جا رہا ہوں, ہم جس کام کے لیے آئیں وہ کام کریں گے, پھر واپس ہم اپنے جو ہے ملک چلے جائیں گے, اپنے شہر چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں آگے بازار میں مت جانا, اگر تو کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا یہاں پہ آیا ہے تو وہ بندے اس کو نقصان پہنچائیں گے, تو بہتر یہی کہ تم اس کو لے کے واپس چلے جاؤ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے, you should know the background. بہت سارے ایسے لوگ تھے وہ نبی کا, رسول کا انتظار کر رہے تھے. خاص کر اگر جیوز کی بات کی جائے نا, they were waiting for the prophet. لیکن ان کے مائنڈ میں یہ تھا کہ جو نبی آئے گا نا وہ ہمارے قبیلے میں سے ہوگا, he would be a Jew. اب ان کو اگر پتہ چلے کہ یہ عرب میں سے آیا ہے, بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی دے وڈ ہارم. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے, ان کو بھی اپنی طرف سے انہوں نے ظلم کیا ان کے اوپر. تو پھر یہی سننا تھا, تو ابو طالب جو ہے وہاں سے واپس ہو گئے, یو ٹرن لیا اور جو ہے واپس چلے گئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے, یعنی شام نہیں گئے. رائٹ. اچھا, وہ ایک نریشن کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, حضرت ختیجہ نے جیسے خواب دیکھا تھا, عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی ایک خواب دیکھا تھا. خواب دیکھتی کیا ہیں کہ 3 moons are setting down in her house. انہوں نے تو سورج دیکھا تھا حضرت ختیجہ نے, تو انہوں نے 3 چاند کو دیکھے کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ اتر رہے ہیں, غروب ہو رہے ہیں, غروب ہی کہیں گے غالباً. تو جب وہ اپنے فادر کے پاس گئی, ابو بکر کے پاس گئی, تو انہوں نے پوچھا کہ فادر آئی ہیو سین سچ اے ڈریم, اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں 3 نیک بندوں, یعنی 3 نیک بندوں کو دفنایا جائے گا. اللہ اکبر. اور وہی ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے, ہی واز بریڈ ان ہر ہاؤس, بیسیکلی ان کے جو روم ہے, اور دیٹ واز دا فرسٹ مون. اور پھر جب ابو بکر فوت ہوئے, جب ان کو دفنایا گیا, ہی واز دا سیکنڈ مون. اینڈ ہو واز دا تھرڈ مون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. سو دس واز دی ڈریم آف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. اچھا, رائٹ. اس کے بعد ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہی از اے ینگ پرسن ناؤ, اور ڈیورنگ دیٹ ٹائم وہ جو ہے ہی واز اے شیپرڈ, بکریاں چرایا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کچھ پینیز کے لیے, کچھ روپیوں کے لیے میں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. دس واز آور پروفٹ. اور نریشنز بتاتی ہیں کہ کوئی نبی نہیں آیا مگر ہی واز اے شیپرڈ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم, کہ کسی نہ کسی وقت میں انہوں نے جو ہے یہ کام کیا ہے. اچھا, اب وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہی از اے ینگ پرسن ناؤ, اور حضرت ختیجہ جو ہے شی از اے ویری ویلدی وومن, اور وہ جو ہے ظاہر بات ہے خاتون ہیں, ان کا بھی جو ہے بزنس کیراوینز جایا کرتے تھے, ان کا قافلہ یعنی سامان, ان کا مال جو ہے لوگ لے کے جایا کرتے تھے. چونکہ وہ خاتون تھی تو جس بندے کو بھی وہ اپنا سامان دیتی نا, تو وہ اس میں نہ ہیرے پھیری کرتا, تو ان کو کوئی ایک یعنی ایسا اچھا بندہ, ایماندار بندہ ملا ہی نہیں کہ جو ہے پورے یعنی صحیح طریقے سے پورا حساب کتاب کر کے جو ہے ان کو ان کا پروفٹ دے اور سارا معاملات کرے. تو لوگوں نے بتایا کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہی از اے ویری پائس پرسن, یعنی ان کو صادق امین کہا جاتا ہے. تو حضرت خدیجہ نے اپنا مال ایک دفعہ جو ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, کہ ان کا بندہ تھا میسرہ, حضرت خدیجہ کا امپلائی آپ کہہ لیں. تو وہ جو ہے ان کے تھرو کہا کہ آپ سامان لے کے جائیں اور فالو کرتے رہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ از ہز کیریکٹر, اور ان کا یعنی معاملات کیسے ہیں, لین دین کیسا ہے. تو میسرہ بھی جب جرنی میں جا رہے ہیں, شام میں جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو دیکھتے کہ ان کو بھی بڑے عجائب جو ہے نظر آئے, بڑی جو ہے انہوں نے میریکلز دیکھے. دیکھتے کیا ہیں کہ جب سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں, بولتے ہیں ہمارے پورے سفر میں
میں دیکھتا کیا ہوں، ہم تو دھوپ میں جل رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیشہ ہم نے دیکھا ایک بادل ہے جو کہ سایہ کرتے ہوئے جو ہے ہمیشہ ان کے اوپر رہا. سبحان اللہ.